اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ سامعین محترم، ہم نے جو یہ سلسلہ ہدایت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے موضوع میں نے امام صادق علیہ السلام کا مختصر تعارف کروانے کی کوشش کی تھی۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کے عنوان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں اور امام علیہ السلام کی والدہ جناب ام فروہ ہیں۔ امام علیہ السلام کی فضائل کو میں شروع کرنے سے پہلے امام علیہ السلام کی والدہ کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے قاسم کی بیٹی ہیں۔ جی ہاں، وہی محمد ابن بکر، یعنی کہ جناب ام فروہ جو ہیں وہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی ہیں۔ یہ وہی محمد ابن ابی بکر ہیں جن کے بارے میں مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے محمد، اگرچہ تو ابو بکر کے صلب سے ہے مگر بیٹا تو میرا ہے۔ تو حاکم شام نے اسی محبت علی کی پاداش میں حاکم شام نے جناب محمد کو، یعنی ابو بکر کے بیٹے کو، محبت علی کی پاداش میں سخت سزا دے کر گدھے کی کھال میں بند کروا کے جلوا دیا تھا۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں جناب ام فروہ، یہ نیک ترین خواتین میں سے تھیں۔ کتاب الامام الصادق والمذاہب اربعہ میں روایت موجود ہے، امام نے فرمایا کہ آپ صاحبان ایمان، تقوی اور احسان میں سے تھیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ خود بھی عالمہ تھی اور بہت ساری روایات جو ہیں امام علیہ السلام کی والدہ کی فضیلت پر موجود ہیں۔ عبدالاعلیٰ جو کہ یہ روایت کرتے ہیں آپ کی علمی فضیلت پر، ان کی روایت بہترین شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ام فروہ چادر میں خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کیا۔ تو کسی نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس وقت جناب ام فروہ فرماتی ہیں کہ آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان الاغنیاء عن علمک، الامام الصادق والمذاہب اربعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا ہم تم جیسے لوگوں کے علم سے بے نیاز ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ نے، بی بی معظمہ نے یہ کہہ کر واضح فرما دیا کہ ہم وہاں سے علم لیتے ہیں جہاں وحی نازل ہوتی ہے، اور تم جیسے لوگوں کے علم کی حیثیت کیا ہے کہ تم ہمیں آ کے سکھاتے ہو۔ یہ وہ معظمہ خاتون ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اگر فضائل کو دیکھا جائے تو ان کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک وہ فضائل جو امام علیہ السلام کے ذاتی فضائل ہیں، جو دوسرے وہ ہیں جو آپ کے علم لدنی کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے جو ہیں خاندان نبوت و عصمت و فضائل کے جو بیان ہیں، کمالات ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام خود وارث انبیاء کس طرح ہیں اور خود امام علیہ السلام نے خود کو وارث انبیاء کس طرح کہلوایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وارث موسیٰ ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ کتابوں میں موجود ہے جو کہ صاحب نقوش عصمت جناب مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے، اور اس طرح کا روایت جو واقعہ ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے۔
وہ کیا کہ منصور دوانکی نے جو اپنے علاقے کے 70 جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم جو یہ جادو کا علم سیکھ رہے ہو اور اپنے آباء و اجداد سے تم نے یہ علم حاصل کیا ہے، یہ کس لیے علم حاصل کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں میں جدائیاں ڈال سکو، تاکہ تم بیوی کو اس کے شوہر سے جدا کر سکو۔ میں تو تمہارے اس جادو کو، اس سحر کو تب مانوں گا جب تم اس جادو کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کو شکست دے دو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ان جادوگروں کو یعنی 70 جادوگروں کو بلوایا اور یوں کرسیاں لگیں، 70 کرسیاں لگیں۔ ان 70 کرسیوں کے پیچھے 70 شیروں کی تصویریں بنائی گئیں۔ جب 70 شیروں کی تصویریں بنائی گئی تو امام صادق علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ امام صادق علیہ السلام جب آئے تو فلما دخل علیہ ونظر الیہم والیہ ما قد استعد له غضب وقال ویلکم اتعرفونی انا حجت اللہ الذی ابطل سحر آبائکم فی ایام موسیٰ ابن عمران۔ امام علیہ السلام جب داخل ہوئے تو فرمایا، ان جادوگروں اور منصور کی طرف غضب کی نظر سے امام علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ انا حجت اللہ ہے، کہ میں ہی وہ اللہ کی حجت ہوں، میں ہی وہ اللہ کی حجت ہوں جس نے موسیٰ ابن عمران کے زمانے میں تمہارے آباء کے جادوؤں کو باطل کر دیا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، شیروں کی طرف دیکھا، بلند آواز کے ساتھ فرمایا، شیروں کی تصویروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پاس بیٹھے ساتھیوں کو نگل جائے۔ اب تصویروں سے شیر باہر آئے، وہ جو جتنے بھی افراد بیٹھے تھے ان سب کو نگل گئے۔ جب منصور نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے فرمایا کہ فلما افاق قال اللہ یا ابا عبداللہ ارحمنی وعقلنی فانی تبت توبۃ لا اعود الی مثلها ابدا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، اے امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ ان درندوں سے کہیے کہ ان جادوگروں کو واپس کر دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم پر یہ شعر بھی ان جادوگروں کو واپس کر دیتے۔ بس امام علیہ السلام نے خود کو حجت اللہ کی حجت کہہ کر اور موسیٰ ابن عمران سے تشبیہ دے کر یہ واضح فرما دیا کہ ہم ہی وارثان انبیاء ہیں اور ہم ہی وارث موسیٰ ہیں، اور آگے سامنے اسے فرعون سے تشبیہ دے کر امام علیہ السلام نے فرما دیا تم ہی وارث فرعون ہو۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں مولا علیہ السلام نے خود کو وارث ابراہیم علیہ السلام فرمایا۔ واقعہ اس طرح کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اس نے اس آیت کے متعلق پوچھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو اکٹھا کیا، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ مختلف کونوں میں رکھا، تو پھر ایک ایک کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کے چلے آئے۔ اور وہ شخص آ کر پوچھتا ہے کہ مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو کیسے زندہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دکھا دوں کہ ان پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے اذن الہی کس طرح زندہ کیا تھا۔ تو مولا نے مور کو آواز، سب سے پہلے مور کو آواز دی کہ تم بھی آؤ، اسی طرح عقاب کو آواز دی، پھر کبوتر کو آواز دی، پھر کوے کو آواز دی۔ فرمایا کہ ان 4 پرندوں کا گوشت جو ہے وہ گوشت کرو اور ان کا قیمہ بنا کر مختلف جگہ پر رکھ دو، آپس میں تقسیم کر دو۔ اب امام علیہ السلام نے جب وہ قیمہ بن گیا ان کو آپس میں مکس کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے مور کی چونچ کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور مور کو آواز دی، اور اس کا گوشت جو ہے وہ اڑتا ہوا مور کی چونچ کے ساتھ ملتا چلا گیا اور وہ مور بن گیا۔ اسی طرح پھر کوے کی چونچ کو پکڑا اور کوے کو آواز دی، وہ بھی اسی طرح اس کا گوشت ہوا میں پرواز کرتا ہوا آیا اور اپنی چونچ کے ساتھ مل گیا۔ اسی طرح کبوتر کا گوشت، اسی طرح عقاب کا گوشت۔
یہ جب گوشت مل گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو اکٹھا کیا تھا۔ بس ان دونوں واقعات سے امام علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی وارثان پیغمبر ہیں اور ہم ہی ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔